لوگوں کی دلجوئیوں کا خیال رکھیں. ہمارا دین اس کی ترغیب دیتا ہے. تو پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے. حضور نے مواخات قائم کی. ایک انصاری کو ایک صحابی مہاجر کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم نے اس کو کھڑا کرنا ہے. انہوں نے آدھے آدھے باغ دے دیے ان کو کہ ٹھیک ہے تو میرا بھائی حضور نے بنایا, آدھا باغ یہ تیرا ہوا, آدھا کاروبار تیرا ہوا. تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا تھا اس نے کہا میرے بھائی بتا میں تیرے لیے کیا پیش کر سکتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار کا رستہ دکھا دے, آگے میں جانوں اور میرا کام جانے. مجھے یہ بتا کہ کام یہاں کون سا مناسب ہے اور بس اتنی میری رہنمائی کر دے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو زیرو سے چلے تھے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا. اور سب سے مہنگی سخاوت اس دور میں نے عرض کی کہ غلام کو آزاد کرنا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سالوں کے اندر اتنا پیسہ کمایا کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے. کتنے غلام؟ 30,000 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر. غلامی ایسے ختم نہیں ہوئی, یہ حضور کے دیے ہوئے دین کی وجہ سے ختم ہوئی. 30,000 غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے. میں اور آپ سوچیں 30,000 نہیں 3,000 ہی صحیح, 3,000 نہیں 300 ہی صحیح, 300 ہی نہیں 30 ہی صحیح, 30 ہی نہیں 3 ہی صحیح. ہم نے کتنے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. محلے کے اندر رشتہ داروں میں غریبوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, ان کو مناسب سا کاروبار کر دیا. ہمارے پاس بڑی دولتیں ہیں, ہم نے کبھی کیا ایسا؟ اگر ایسا کیا تو ہمیں مبارک ہوا. یہ حضور کی درسگاہ کے پڑے ہوئے لوگ تھے کہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف اکیلے شخص نے 30,000 غلام آزاد کیے. تو ہمیں لوگوں کو, مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. اس دور کی جو غلامی ہے, معاشی بحران ہیں, اذیت ہیں, اس میں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں, ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے, اور سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سیرت کو ہم اپنے اندر اتاریں اور اپنے اس کا عکس اپنے اندر پائیں تاکہ ہمارے آقا خوش ہوں. صرف سن کے کہ واہ سبحان اللہ, یہ ہم صرف ان کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ دیں نہیں. دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم دیکھیں, محاسبہ کریں کہ ہم اس امر میں خود کہاں تک ہیں. پھر چوتھا وصف حضور کو ام المومنین نے بیان کیا, وہ تکر الضیف, آپ مہمان نواز ہیں, اونچے درجے کے مہمان نواز, اعلیٰ درجے کے مہمان نواز. مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں کھاتا, اپنی قسمت کا ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے, اور ہمارے دسترخوان سے کھانے کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا ہے, عزت بھی ہمیں ملتی ہے, اور وہ برکت بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں, آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی چلے, ریاستیں, عبادتیں, نمازیں, سجدے, تہجدیں, اوراد, اشغال, وظائف, یہ باقی آدھا بنتا ہے. صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے. فقیر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے, اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ, آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. فقیر کا مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے. اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھاتا ہے. تو یہ چوتھا وصف ام المومنین نے حضور کا بیان کیا. پانچواں وصف وتصدق الحدیث. حضور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آئیے ہم یہاں رکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ. تو قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں, وہاں تو جھوٹ کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا, اور وہ معیشت میں کہاں سے کہاں ہیں. یہ عجیب فلسفہ تراشا کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. جھوٹ تو نحوست ہے, جھوٹ تو معیشت کو کھا جاتا ہے, جھوٹ تو سکون کو برباد کر دیتا ہے, اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی اور حساس فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رحمت لانے والے فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے 1 میل پیچھے ہٹتے ہیں، اور سویر سے لے کر شام تک جہاں جھوٹ ہی ہو تو فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں گے۔ باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی اپنے بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنی بہن سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک گھر سے اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو وہاں تو بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں گے۔ تو رحمت کے فرشتے تو دور دور کہیں ہوں گے جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی، اب نحوست آ گئی، رحمت والے تو آ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، ہم نے کیا سمجھا کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے بندش کر دی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے سوچا ہی نہ کہ جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلی ہے اور رحمت کے فرشتے ہماری گلی سے بھی نہیں گزرتے۔ اور ہم گئے پھر بابوں کے پاس، اور وہ جھوٹ کا پلندہ تو پہلے یہ جھوٹ کا سامان لے کے گٹلی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم تو ویلے سے آ گئے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، ککھ نہیں رہنا تھا تمہارا اگر تم 2 دن لیٹ ہو جاتے۔ پھر ہر اتوار کو اس ملنگ، اس بابے، اس عامل کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیا کہہ لیں یا آج کل جو بھی لفظ بولتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ اور اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، کوئی 3 سال سے نہیں نہایا، کوئی 4 سال سے غسل نہیں کیا، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بےہودگی پہ اتر آتا ہے، اور روز اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بابے نے کیا کرشمہ کر کے رکھ دیا، اور عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہاں رش لگا ہوتا ہے، وہاں بھاگم بھاگ ہوتی ہے، کیوں جی یہ ہمارا مسئلہ اس سے حل ہونا ہے۔ وہ جھوٹ کا جو کاروبار لیے بیٹھا ہے، یہ تو مارکیٹ تھی جھوٹ کی، وہ پورا پلازا ہے جھوٹ کا، اور وہاں سارے وہاں پہنچ گئے۔ یہ کسی نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی کس وجہ سے ہے۔ جو تعویذ ہم نے ڈالا ہے وہ تعویذ تو جھوٹ کا ڈالا ہے، وہ جو کالا جادو ہوا ہے وہ تو مکر و فریب کا ہے۔ وہ ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے اور بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر سے بھی پیسے ہتھیا رہی ہے بیوی جھوٹ بول کے، اور بچے ماں سے پیسے ہتھیا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ گھر جھوٹ کا دھندا ہے، دکان جھوٹ کا دھندا ہے۔ تو جب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا تو بدبوئیں پھوٹیں گی، رحمت کے فرشتے کہیں دور بھاگ جائیں گے، تو وہاں رحمت جنہوں نے لے کے آنی تھی رحمت، تو وہ رحمت لے کے نہیں آئیں گے تو وہاں نحوست ہی ہوگی۔ اور ہم نے سمجھا کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر بھاگ گیا، پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ قابو کر لیا، اور پھر وہاں چوکیاں بھرنے لگے۔ تو اللہ کے محبوب کی زندگی کیا ہے؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، حضور نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، مومن ہو بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بندہ ہی تو ہے، بشر ہی تو ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا حضور کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا حضور کیا مومن، یہ شاید اذان لا حول اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب بندے کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اولاد نہیں ہوتی،
وہ مشکل میں بھی کود جاتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو مبخلۃ و مجبنہ، اولاد بخیل کر دینے والی ہے اور بزدل بنا دینے والی ہے۔ تو کہا مومن ہوتا فطرتاً سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخیل ہو جائے۔ مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو۔ اور یہاں سچا بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اب کیا کریں؟ مومن کی تو علامت بتائی گئی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کھڑے کہاں۔ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، اقبال نے کہا تھا، دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ نمازیں تو ہم پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اصل ہمارا اندر لٹا ہوا ہے۔ مومن کی علامت کیسے پہچانے کے مومن؟ منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت بیان، اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا۔ تو یہ علامت اگر مومن نہیں ہو تو وہ مومن نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا، چاہے اس کی قیمت کوئی بھی دینی پڑے، سچ بولنے کی قیمت تو دینی پڑتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت ایمان بتائی ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے۔ حضور نے کوہ صفا پہ جب صنادید قریش کو جمع کیا تو ان کو ایک بات کہی تھی جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل ڈالے گا، مان لو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا تو فبہا، نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو فرمایا پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو پھر انہوں نے انکار تو کیا، لیکن اندر کہہ رہا تھا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے، اور ایک وقت آیا پھر ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ اور امین ایسے کہ ابو جہل نے کہا کہ وقت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اگر 4 اور لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تو پھر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا گرو جی کیا کریں؟ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لو اور ان کے گھر کا محاصرہ کرو اور معاذ اللہ حضور کو شہید کر دو، اور اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو مل کے مقابلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے خون بہا مانگا تو خون بہا مل کے دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اتنے قبائل کے سامنے اکیلے بنو ہاشم نہیں کھڑے ہو پائیں گے، اور حضور کے گھر کا پھر محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کیا کہا، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو ذرا تصور کیجئے حضور کیسے امین تھے، جنہوں نے امانتیں حضور کے گھر میں رکھی تھی آج قتل کے درپے ہوئے تو انہیں امانتوں کا فکر نہیں تھا، وہ جانتے تھے کچھ بھی ہو جائے محمد عربی کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوں۔ یہ ہوتا ہے امین۔ اور پھر آقا کریم نے بھی فرمایا کہ تم امانتیں واپس دے کے آنا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم حضور کے بستر پہ لیٹ گئے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کے گمان میں تمہیں بھی تو قتل کر سکتے تھے، تو تمہیں نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی نے کہا بڑے آرام کی نیند۔ کہا کیسے؟ کہا حضور نے کہا تھا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھ کے امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی ادا کروں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ یہ میرے حضور نے فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کا کردار، حضور علیہ السلام کی زندگی۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور چھٹا وصف حضور کا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ام المومنین نے کہا کہ جو حق کی راہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے جی، ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچ اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے مزاج میں نہیں ہے، اور اسی لیے پھر سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور معاشرہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، دوبارہ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ حالات کی تلخیاں آج دیکھیے دنیا کے اوپر، آج 56-57 اسلامی ملک حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے،
فلسطین کے اندر جو قیامت بپا ہے، چند نہتے ٹینکوں سے اور توپوں سے لڑ رہے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک جن کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور عرب لیگ کا، کتنے بے شرم لوگ ہیں، کیسے تصویریں اور جھنڈوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے کیا کیا ہے کہ یوں کھڑے سینہ تان کے تصویریں کھنچوا رہے ہو؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ دیبل کے ساحل پہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا، اور حجاج بن یوسف کوئی اچھا شخص نہیں مانا جاتا، ظالم شخص تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو ہم ڈال دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ محراب کے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ دیبل سے ایک جہاز پہنچا ہے اور فریاد کی گئی ہے اور حجاج کو پکارا گیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے نازل ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج وہ پکار رہے ہیں، این العرب این انتم یا جنود المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں۔ میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک نے، لیکن نہیں کر سکے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا، اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا۔ وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا۔ وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔
اللہ اکبر. پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ. فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسی ابن مریم آئیں گے. یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس. جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے. لَيَنزَلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي. پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے. فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے. لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں. اللہ اکبر. وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے. بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے. تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں. یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے. آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں. میں یہاں اگرچہ ممبر پر بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں. میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو. آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے. ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے. پھر سن لیجئے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے میں ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے. میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. ہمارا عشق ہمارے نعروں سے جھلکتا ہے، ہمارا عشق ہماری پگڑی اور ہمارے جبے سے سمجھ میں آتا ہے. ہمارا عشق جو ہے وہ ہمارے اور رویوں سے سمجھ میں آتا ہے. نہیں، ہم اگر دکان پہ بیٹھے ہیں لوگ کہیں اس سے سودا لو، یہ عاشق رسول ہے، یہ 2 نمبر سودا نہیں دے سکتا، یہ 2 نمبر دوائی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے. ہم سے کوئی رشتہ کرنے آئے تو کہا بے دھڑک رشتہ کرو اپنی بیٹی کا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول کبھی بھی تمہاری بیٹی کی تذلیل نہیں کرے گا، اس کی عزت نفس پہ حرف نہیں آنے دے گا. میرا عشق میرے رویے سے پتہ چلے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک سے میرا عشق پتہ چلے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور حضور کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے منہ پہ مل لیا.
تو آقا کریم نے جب یہ منظر دیکھا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس پہ آمادہ کیا ہے. اور واقعی یہ پیار کی علامت ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ حضور نے ایک دفعہ پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا تو حضور نے ایک صحابی کو کہا جاؤ ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے، اور جا کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر گئے. واپس پلٹے تو فرمایا بہا آئے ہو؟ جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے. تو مسکرا کے کہا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے. کہا جی حضور. تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حضور نے فرمایا صحابہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت. تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت کا رخ ادھر ہی رہے اور دوسری چیزیں بھول جائیں. حضور نبی ہیں، اس لیے فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام بھی کرنے چاہیے. ایک، جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات فرمائی اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے. تو یہ 3 چیزیں کہیں فراموش نہ ہو جائیں تو میں اور آپ محبت کے اظہار کے اور جو سلیقے ہیں ان کو بھی اختیار کریں. میں خاموشی سے بات کرنے کا عادی ہوں تو کسی نے کہا کہ یہ نعرے کو پسند نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر اتر کر کے دیکھو، پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا غور کریں. ہمارا عشق صرف نعرے میں نہیں رکھا گیا، نعرہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہم نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے. ہم ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہم دکان پہ بیٹھے اس وقت بھی عاشق رسول ہیں، صرف جلسے میں عاشق رسول ہوتے ہیں. ہم دکان کے اوپر بیٹھے ہم عاشق رسول نہیں ہوتے. ہماری نماز مسجد میں ہوتی ہے اور ہم جب ٹوپی مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں تو نماز بھی وہیں پھینک کے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نماز کو، اس سجدے کو، اس رکوع کو جو مسجد میں ادا کی دکان پہ بھی ساتھ لے آتے، اس کو کاروبار میں بھی ساتھ لے آتے، اس کو رشتہ داری میں بھی ساتھ اس نماز کو لے آتے. ہم دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری شریعت کا باغی ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم نے صرف قنوت میں پڑھا، عملی زندگی میں یہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ٹکریں تو مار رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے. جب نماز پڑھی ہے تو نماز رویوں میں اتر آئے. عاشق رسول ہیں تو عشق رویوں میں اتر آئے. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. پھر لاکھ، سوا کروڑ مرتبہ نہیں بھی پڑھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بار بھی کافی ہو جائے گا، لیکن وہ اندر سے پڑھا ہو، تیری زبان بھی بولے، تیری روح بھی بولے، تیرا دل بھی بولے. تو آئیے میں اور آپ اپنے عشق کو حقیقی صورت اور شکل میں اپنی روحوں کے اندر اتار لیں تاکہ وہ عشق ہماری زندگی سنوار دے. عشق تو زندگی کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ اور عشق ہے جو غالب کو نکما کر دیتا ہے. غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لیکن ایک شاعر احمد ہوا، اس نے غالب کا جواب دیا، عشق نے احمد معلّا کر دیا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. یہ عشق تو سر بلند کر دیتا ہے، یہ تو اونچا کر دیتا ہے. تو میں اور آپ اگر دعویٰ عشق رسول رکھتے ہیں تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے. یہ ہماری زبان سے چھل کے، ہمارے رویوں سے ٹپ کے، ہماری عادات سے اس کا ظہور ہو، ہماری رشتہ داریوں میں اس کی چمک دکھائی دے، ہماری دکان سے پھوٹ کے اس کا نور پھوٹے کہ یہ عاشق رسول ہوتا ہے. ایک اچھا حساس شہری بن کے عشق رسول ہمیں زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 3 کام کبھی فراموش نہ کرنا. ہمسائے کے حق کا خیال رکھنا، امانت ہو تو اس کو پورا ادا کرنا، اور جب بھی بولنا تمہاری زبان پر ہمیشہ سچ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی حضور کا اسوہ نور ہماری زندگیوں میں اتار دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچا یار نشد. و آخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمانا، ستھرائیاں دینا، عزتیں دینا، آبروئیں عطا کر دینا۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں، ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کر دینا، میرے ملک کو معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن عطا کر دینا، نیک صالح پاکیزہ اہل دیانت دار اور جرت مند قیادت اس وطن کا مقصود فرمانا۔ اے اللہ، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان فلسطینیوں کا تیرے علاوہ کوئی آسرا باقی نہیں بچا، اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما، بیت الاقصی کی آزادی کے سامان پیدا کر دے، اللہ عساکر امام مہدی کو بھیج دے، اللہ حضرت عیسیٰ کا نزول فرما، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، دکھیوں کے حال پہ رحم فرما۔ طوبہ اسلامک سینٹر کے نام سے یہاں جو ادارہ قائم ہوا، ہمارے محترم حاجی محمد اسلم صاحب نے یہ قطع عرضی وقف کیا اور تعمیر کر کے آپ کے اس شہر کے لیے ایک ہدیہ پیش کیا، اور ادارۃ المصطفیٰ اس میں تعلیمی نظم لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اس میں جو بچے مستقبل میں پڑھیں اور آگے بڑھیں، اللہ ان کو اسلام کا بہتر اثاثہ بنانا، اور اپنی خاص کرم نوازی اللہ جملہ احباب کے شامل حال فرمانا۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ظفروال کے تمام احباب کو دارین کی سعادتیں عطا کر دیں۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں۔ اللہ سب کو خیر کی راہوں کا مسافر رکھنا، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بدحالیوں سے، ضعف الاعتقادیوں سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمانا، ہمیں سچ اور سچائی کے ساتھ کھڑے رکھنا، ہماری زبان کو کبھی جھوٹ سے آشنا اور ملوث نہ ہونے دینا، ہمیشہ سچائیوں کی راہوں پہ گامزن رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ نماز یہاں پڑھے گی یا کہیں اور؟ اچھا، کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا